محترمہ قصہ علی صاحبہ کا ایک مضمون ہے بینگن کا زبانوں کی دنیا کا سفر۔ لکھتی ہیں کہ بینگن نے زبانوں کی دنیا میں بڑے لمبے سفر کیے ہیں۔ بینگن کو ہلکا مت لیجیے۔ اردو محاورہ تھالی کا بینگن بھی اسی سبزی کا مرہون منت ہے۔ تحقیق کے مطابق بینگن کی اصل سنسکرت میں ونگن ہے، جس کا مطلب ہے بنگالی، یعنی بنگالی سبزی۔ سنسکرت میں اس کے لیے ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے واتنگن۔ یہ لفظ فارسی میں گیا تو باتنگان بن گیا۔ اس میں تے کی جگہ دال بھی آتا ہے، یعنی بادنگان، اور گاف کی جگہ جیم بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بازنجان۔ عربی سے فارسی میں گیا تو وہاں بازنجان ہو گیا۔ عرب سے طویل سفر کر کے ہسپانیہ پہنچا تو وہاں برنجینا ہو گیا۔ پڑوسی ملک پرتگال میں پہنچا تو آخری نون کو لام سے بدل دیا گیا اور یہ برنجیلا ہو گیا۔ بھائی بڑی مشکل سبزی ہے۔ ابھی تو برطانیہ کا سفر باقی تھا۔ انگریزوں نے اس کی پرتگالی شکل میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور اسے برنجل بنا کر کھانے لگے کہ شاید اسی طرح اس کا آبادی پن کم ہو جائے اور برطانوی نوابین کو نفق نہ ہو۔ ابھی سفر رکا نہیں۔ چنانچہ ہسپانوی زبان میں اس کی ایک شکل البرنجینا ہے۔ عربی کے حرف تعریف ہے۔ جب بینگن نے فرانس میں داخل ہونا چاہا تو بینگن کو عربی کا ال آڑے آ گیا۔ فرانسیسی زبان کو عربی کے ال سے بہت چڑ تھی۔ اسے جہاں بھی ال ملتا اسے اے یو سے بدل دیتی۔ مثلا پام کو پومی بد کر دیا، آلٹر کو اتل کر بنا دیا۔ چنانچہ فرانسیسیوں نے ہمارے بینگن کو ابرجین کر دیا۔ جرمن، ڈچ، سویڈش زبانوں نے فرانسیسی ہی کا اتباع کیا۔ اس کے بعد بینگن جو ہے وہ چلتا چلتا ترکی جا پہنچا، جہاں اس نے بے کو پے اور پہلے نون کو لام سے بدل دیا اور یہ پاتلی جان بن گیا۔ ترکی زبان میں جیم کی جگہ سی استعمال کرتے ہیں۔ یہی سی مصر میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ کروٹیں لیتا ہوا روس میں جا گھسا، وہاں یہ بکلزان بن گیا، اور یہ تو معلوم ہی ہے کہ پنجابی میں اسے بتاؤں کہتے ہیں۔ اس کو بتاؤں کیوں کہتے ہیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر میں آپ کو نہیں بتاؤں۔ ویسے اصل بات یہ ہے کہ بتاؤں کو بتاؤں کیوں کہتے ہیں یہ مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔